اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری 17ویں درس میں ہو گئی تھی، فقط اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ اور اس میں بحث یہ ہوئی تھی ہماری کہ کلی کو ہم ایک کلیات کو ہم ایک جدید نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے تعریف کی بحث کو سمجھنے کے لیے۔ کیسے؟ مثلا فرماتے ہیں کہ ہم مختلف کلی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر مقایسہ کریں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بعض کلی دوسرے کی نسبت مصداقی اعتبار سے وسیع تر ہیں کلی دونوں، لیکن ایک کے مصداق کا دائرہ زیادہ ہے اور ایک کا کم ہے۔ جیسا کہ مثلا حیوان کو اگر لیں اور انسان کی نسبت اس کا مقایسہ کریں تو انسان کلی ہے لیکن دائرہ تنگ ہے اس کا مصادیق کا، لیکن حیوان کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ ہے انسان کی نسبت۔ پس ہم کلیات کو اس اعتبار سے ہم اس کی دستہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہہ لیں، اب اس کو اردو میں لفظ کیا دستہ بندی کا استعمال ہوتا ہے، مثلا ہم ایک مطلب کو پورا اسی میں سمیٹ سکتے ہیں، اس کو مختلف اس کے درجات بنا سکتے ہیں کلی کے۔ فرماتے ہیں یوں کریں گے ہم کہ ہم ہم انسان کی مثال کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ بحث جو ہے وہ فقط اسی کے ساتھ مختص نہیں ہوگی بلکہ اور بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن ہم آسان سی مثال لے کر چلتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ہم لیتے ہیں انسان کی کلیات کو مد نظر رکھتے ہیں، انسان کی ذاتیات کی کلی جو ہیں وہ، مثلا انسان سے شروع کریں۔ انسان ہے، انسان سے اوپر حیوان ہے، حیوان سے اوپر جو ہے وہ جسم نامی ہے۔ جسم نامی یعنی وہ جسم جو رشد کرتا ہے، رشد و نمو کرتا ہے، اور جسم نامی سے اوپر جو ہے وہ جسم ہے، اور جسم سے اوپر جو ہے وہ جوہر ہے۔ خوب ان کی بحث جو ہے وہ فلسفے کے اندر بھی ہوتی ہے، بہرحال یہ تفصیلات جو ہے ہم مزید اس میں وارد نہیں ہوں گے۔ جب ہم اس ترتیب سے ان کلیوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم نے کیا کیا، انسان سے لے کر جوہر تک کی مختلف کلیوں کو جمع کیا اور ایک لائن میں کھڑا کر دیا ان کو۔ اب ہم مقایسہ کرتے ہیں ان کا۔ اب ہمارے پاس دو قسم کی نگاہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم جوہر سے شروع کرتے ہیں اور انسان تک پہنچتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم انسان سے شروع کرتے ہیں اور جوہر تک چلے جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہماری نگاہیں ہوں گی، اور ان دو نگاہوں کے اندر احکام بھی جو ہو جائیں گے مختلف ہو جائیں گے۔ اگر ہم انسان سے شروع کریں اور جوہر تک پہنچے تو یہ سلسلہ اجناس کہلاتا ہے۔ انسان سے شروع کریں، حیوان کے بعد جسم نامی، جسم نامی کے بعد جسم کے بعد کیا ہے، جوہر۔ جوہر سے اوپر کوئی کلی ہے ہی نہیں کہ جو جوہر سے اوپر ہو، یعنی یہ وسیع ترین کلی ہے۔ اس جوہر کی مثالوں میں سے، اب جوہر کیا ہے یہ ایک تفصیلی بحث ہے جو کہ فلسفے کے اندر آپ پڑھیں گے جا کر۔ اور ایک مرتبہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جوہر سے شروع کریں اور اس کو انسان تک لے کر آئیں۔ یوں ہم نگاہ کریں اگر تو اس کو کہیں گے سلسلہ انواع۔ یہ سلسلہ انواع ہے۔ پس اب ہم اگر تعریف کی طرف آئیں تو تعریف یوں ہو جائے گی۔ سلسلہ اجناس کی تعریف کیا ہو جائے گی، وہ یوں ہوگی کہ ہم کلیات کے مجموعے کو اگر ہم کمتر کلی سے شروع کریں، یعنی ایسی کلی سے شروع کریں کہ جس کا دائرہ بہت تنگ ہے، اور ایسی کلی کی طرف حرکت کریں کہ جو سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہم ایسی کلی سے شروع کریں جس کا دائرہ تنگ ہے
دائرہ چھوٹا ہے اس کا، اور چلتے جائیں جتنا اوپر جائیں گے اتنا ان کلیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا مصادیق کے اعتبار سے. مثلا حیوان کا انسان کی نسبت بڑا دائرہ ہے، جسم نامی کا دائرہ حیوان سے بڑا ہے، چونکہ جسم جو کہ رشد کرتا ہے فقط حیوان نہیں ہے، پودے بھی رشد کرتے ہیں، اور جسم کا دائرہ جسم نامی سے بڑا ہے. درست ہے، کیونکہ جسم فقط رشد نہیں کرتے، بغیر رشد کرنے والے بھی جسم موجود ہیں، اور جوہر کا دائرہ سب سے وسیع ہے چونکہ وہ سب کو شامل ہے. درست ہے، چاہے وہ جسم ہو غیر جسم ہو جتنا بھی ہو، سب کو جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اس میں. خوب، اب اگر ہم چھوٹی کلی سے شروع کر کے بڑی کلی تک پہنچتے ہیں، اس قسم کے سلسلے کو سلسلہ اجناس کہتے ہیں. اور اگر ہم وسیع ترین کلی سے شروع کریں اور پہنچے ہم کہاں پر، جو محدود ترین کلی ہے، تو اس کو ہم سلسلہ انواع کہیں گے. بس اگر ہم نے جوہر سے حرکت کرنا شروع کی، جوہر پھر جسم پھر جسم نامی پھر حیوان پھر انسان، تو ہم یوں کہیں گے کہ جوہر یہ تو نو نہیں بن سکتا، چونکہ ہم ابھی بعد میں تعریف کریں گے نو کی. اس میں کیا آ جاتا ہے، یہ جوہر ہے اور اس سے نیچے جسم ہے، جسم کو ہم نو کہیں گے. جسم نامی ہے یہ بھی نو ہے، حیوان ہے یہ بھی نو ہے، اور انسان کیا ہے، یہ بھی نو ہے. بس یہ انواع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم انسان سے شروع کریں گے، یعنی محدود کلی سے شروع کریں گے اور وسیع کلی تک جائیں گے، تو یہاں پر ابھی ہمیں کیا کہنا پڑے گا، جنس کہنا پڑے گا. انسان نو ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد حیوان جنس ہے، جسم نامی جنس ہے، جسم جنس ہے، جوہر جنس ہے. تو یہ ان کے جو ہے وہ نام بدل جائیں گے اس طریقے سے آ کر. بات واضح ہو گئی؟ پس اگر ہم انسان سے شروع کر کے جوہر تک جائیں تو جوہر جنس عالی کہلائے گا، جنس الاجناس کہلائے گا. کیونکہ اس سے اوپر اب کوئی جنس نہیں ہے. بس جس کے اوپر کوئی جنس موجود نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں جنس الاجناس. اور جو جنس محدود ترین ہو، جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہو، مثلا حیوان سے جنس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان سے شروع کر رہے ہیں. انسان تو جنس نہیں ہے بلکہ حیوان اس کی جنس ہے. حیوان سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور حیوان جو ہے وہ محدود ترین ہے، چونکہ جسم سے چھوٹا ہے، جسم نامی سے بھی چھوٹا ہے، بس محدود ترین ہے. بس حیوان جو ہے وہ جنس سافل کہلائے گا. وہ کلی کے جو محدود ترین ہوگی سلسلہ اجناس کے اندر، اس کو جنس سافل کہیں گے. بس ایک ہمارے پاس جنس عالی ہو گئی کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، ایک محدود ترین جنس ہے کہ جس سے نیچے جنس نہیں ہے کوئی، اس کو جنس سافل کہیں گے. اور ان کے درمیان جو اجناس آئیں گی وہ اجناس متوسطہ کہلائیں گی، متوسط جنس کہلائیں گے. مثلا جسم متوسط جنس ہے، جسم نامی متوسط جنس ہے. اسی اعتبار سے جنس کو قریب اور بعید کے نام سے بھی تقسیم کرتے ہیں. کیا تعریف ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جنس اگر بغیر فاصلے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جنس کس کے ساتھ، کلی مفروض کے ساتھ، یعنی ایسی کلی کہ جس کے اجناس کا ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ملی ہو. مثلا انسان کلی ہے، ہم اس کی اجناس کا سلسلہ بنا رہے ہیں، تو حیوان جو ہے بلا فاصلہ انسان کے ساتھ ملا ہوا ہے. بس اس اعتبار سے حیوان جنس سے قریب ہوگی انسان کی نسبت. بس وہ جنس کے جو کلی مفروض کے ساتھ بلا فاصلہ موجود ہوگی، کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اس کو جن سے قریب کہیں گے. کلی مفروض کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی کلی مد نظر رکھ سکتے ہیں. ہم مثال کے طور پر انسان کو لے رہے ہیں، آپ کوئی بھی لے لیں، اس کی اگر آپ اجناس بنانا چاہیں گے تو یہ تعریف اس کی ہوگی کہ جن سے قریب کے جو اس کلی کی نسبت کیا ہو، بلا فاصلہ موجود ہو. اور وہ کلی کے جو ایک واسطہ یا مختلف واسطوں کے ساتھ اس تک پہنچے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جن سے بعید کہیں گے اس کو. یہ بھی ایک تعریف کی جاتی ہے. مثلا اگر آپ جسم کو دیکھیں انسان کی نسبت، تو جنس ہے، اپنا جسم جنس ہے انسان کی،
لیکن چونکہ بلا فاصلہ نہیں ہے، حیوان کا بیچ میں واسطہ آیا ہوا ہے، پس یہ کیا ہوتی ہے کہ جن سے بعید ہو جائے گی. پس یہ بھی تقسیم ایک قسم کی ہمارے پاس منطق میں موجود ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ہم نے جو تعریف کی بحث پڑھنی ہے اس میں اس کی اصطلاح استعمال ہوگی، جن سے قریب اور جن سے بعید. سلسلہ انواع کیا ہے؟ سلسلہ انواع میں سب سے پہلے جو ہے وہ نوع حقیقی کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم نے کلیات خمس میں تعریف کر دی ہے، ہم پچھلے درسوں میں پڑھ کے آئے ہیں، وہی نوع حقیقی کہتے ہیں اس کو. ایک نوع اضافی ہے. نوع اضافی اس ذاتی کلی کو کہتے ہیں، کلی ذاتی کو کہتے ہیں کہ جو کسی جنس کے تحت مندرج ہو، یعنی اس کے اوپر جنس کا سایہ ہو. اگر سادے لفظوں میں بیان کروں، ہر وہ کلی ذاتی کہ جس کے اوپر جنس کا سایہ ہو، جنس اس کی چھت ہو، اس کو کہیں گے یہ نوع اضافی ہے. تو اگر اس اعتبار سے اگر دیکھیں آپ تو نوع حقیقی بھی نوع اضافی کہلا سکتی ہے. مثلا انسان نو ہے، کیونکہ نو کی تعریف اس پر فٹ آتی ہے، نوع حقیقی کی، درست ہے، انسان نو ہے. اور اس کو نوع اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جنس کے سائے میں رہ رہی ہے. کون سا ہے وہ جنس؟ حیوان. انسان حیوان کے تحت مندرج ہے، تو لہذا انسان جو ہے وہ نوع اضافی بھی کہلا سکتی ہے. اور حیوان جو ہے، حیوان چونکہ ایک اور جنس کے تحت کے سائے میں ہے، اس کے تحت ہے، پس حیوان کو ہم نوع اضافی کہہ سکتے ہیں. یہ جنس بھی ہے انسان کی نسبت، اور اس کو نوع اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ہے؟ انسان کے نسبت. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک جنس کے تحت رہ رہا ہے. بات واضح ہے؟ پس یہ نوع اضافی کی تعریف یہ ہے، کلی ذاتی کہ جو کسی جنس کے تحت مندرج ہو. پس اس اعتبار سے آپ خود ہی ترتیب جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کون کون سی چیزیں نوع اضافی میں آتی ہیں. خوب، اب یہاں پہ چند چیزیں مزید بیان کرتے ہیں جیسے ہم نے وہاں بیان کی تھی. یہاں بھی اگر ہم محدود ترین نوع کو مد نظر رکھیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ نوع الانواع کہلائے گی اور نوع سافل کہلائے گی. مثلا انسان محدود ترین نوع ہے. انواع کا سلسلہ اگر شروع کرے، انواع کا سلسلہ ہم نے اوپر سے نیچے شروع کرنا تھا، یعنی ہم نے جوہر سے شروع کرنا تھا اور انسان تک آنا تھا. تو اب انسان کا دائرہ سب سے تنگ ہے، چونکہ جسم نامی یہ سب بڑے دائرے ہیں. بس اس کی نوع سافل بھی ہے، اس کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں. درست ہے؟ نوع عالی بھی کہتے ہیں اس کو، نہ اس کو نوع سافل کہیں گے. نوع عالی کسے کہیں گے؟ کہ جو عام ترین نوع ہے. عام ترین نوع کون ہے؟ وہ جسم ہے. چونکہ جوہر جو ہے وہ نوع نہیں ہے، وہ اس پہ نوع کی تعریف صدق نہیں کرتی جو ہم نے پڑھی ہے. تو وہ کیا ہوگی؟ نوع عالی ہو جائے گی. اور جو نوع سافل اور نوع عالی کے درمیان آ جائے گا اس کو انواع متوسط کہیں گے ہم آ کر. اس میں جسم نامی اور حیوان جو ہوں گے یہ نوع متوسط ہو جائیں گے. انسان نوع سافل ہو جائے گا اور جسم کیا ہو جائے گا؟ وہ نوع عالی ہو جائے گا. ایک اور نقطہ جو یہاں بیان کرتے ہیں اور پھر ہمارا یہ درس تمام ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے ایسا کہ نوع حقیقی یا نوع سافل کے نیچے ایک کلی موجود ہو، لیکن اس کو نوع نہیں کہیں گے ہم، بلکہ اس کو صنف کہیں گے. یعنی نوع سافل کے نیچے کوئی اور نوع تو ہو نہیں سکتی نا، چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان نوع سافل ہے، اس سے نیچے کوئی نوع نہیں ہے، لیکن کلی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے نیچے ایک جو کلی آئے گی نا اس کو ہم صنف کہہ سکتے ہیں. بس صنف کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ صنف کی تعریف یہ ہوگی کہ ہر عرضی اخص، ہر عرضی اخص، ہر کلی کہ جو عرضی اخص ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وہ صنف کہلائے گی، جو کہ نوع سافل کے نیچے ہو. مثلا انسان نوع سافل ہے. طالب علم ہونا کلیہ عرضی ہے،
اب وہ تعریفیں مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس میں کلیہ عرضی ہے اور کلیہ عرضی اخص ہے، چونکہ مساوی با انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان تو اس میں تقسیم ہو سکتا ہے، طالب علم ہے غیر طالب علم ہے، پس اخص ہے مساوی نہیں ہے۔ پس ہر کلی کے جو عرضی ہو اور اخص ہو یہ نوع سافل کے نیچے آئے تو اس کو کہیں گے صنف۔ پس طالب علم کلی مفہوم ہے اور صنف ہے، کس کی صنف ہے؟ انسان کی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا، اسی طریقے سے شاعر ہونا، اسی طریقے سے درزی ہونا، اسی طریقے سے مثلا چلنے والا پانی، مثلا جس میں سیال جسے کہتے ہیں پانی، مثلا کیا ہے وہ بہتا ہے، بہنے والا جسم جو ہے، یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ اصناف شمار ہوں گے اس کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا 17واں درس تھا جو بیان کر دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں 18ویں درس میں کہ جو ہے فصل کی اقسام اور عرضی کی اقسام۔ مطلب انتہائی واضح ہے، کچھ مطالب اس کی طرف اشارہ ہو چکے ہیں، ہم تیزی سے اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فصل دو طرح کے کام کرتی ہے، درست ہے؟ ایک فصل جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ جن سے قریب میں موجود مختلف انواع کو جدا کر دیتی ہے اپنی نوع سے، یعنی جو نوع فصل نے بنائی ہے اس نوع کو باقی انواع سے کیا ہے؟ جدا کر دیتی ہے۔ کس کے اندر سے جدا کرتی ہے؟ جن سے قریب میں سے، جن سے قریب میں سے۔ اس کو کہتے ہیں فصل قریب۔ جو فصل ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کرے جن سے قریب کے اندر سے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ مثلا ناطق فصل قریب ہے، چونکہ انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی بلا فاصلہ ملی ہوئی ہے، پس یہ فصل قریب ہے۔ اور یہ انسان کو جدا کر دیتی ہے، انسان نوع ہے، نوع کو جدا کر رہی ہے باقی انواع کی نسبت۔ مثلا گھوڑا ہونا کیا ہے؟ بھینس ہونا، بکری ہونا، یہ ساری کیا ہیں؟ انواع ہیں۔ ان سے جدا کر رہی ہے ناطق، کس کے اندر سے؟ حیوان کے اندر سے، جو کہ جن سے قریب ہے انسان کی نسبت۔ پس جن سے قریب میں مختلف انواع موجود تھیں، اس میں بھینس ہونا بھی تھا، بکری ہونا بھی تھا، گھوڑا ہونا بھی تھا، خچر ہونا بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اس میں انسان بھی تھا۔ ناطق نے آ کے انسان کو جدا کر دیا ان سے، جن سے قریب کے اندر سے، اس کو کہیں گے فصل قریب۔ اور فصل بعید کیا ہے؟ فصل بعید اس فصل کو کہتے ہیں کہ جو ایک نوع کو مختلف انواع، یعنی جو کہ مشارک انواع، یعنی جو کہ مختلف انواع جن سے قریب کے اندر موجود تھی ان سے جدا کر دے، جن سے بعید سے۔ ہاں، فصل قریب جن سے بعید میں موجود مختلف انواع سے ایک نوع کو کیا کر دے؟ جدا کر دے۔ مثلا حساس فصل ہے، یہ آ کر انسان کو جدا کر رہی ہے دوسری انواع سے۔ کن انواع سے؟ مثلا ہمارے پاس ایک جسم نامی کے نام سے جنس موجود ہے، درست ہے؟ اس جسم نامی کے اندر کیا ہے؟ پودے بھی آتے ہیں، چونکہ وہ جسم ہے، رشد کرتے ہیں۔ انسان بھی آتا ہے، چونکہ جسم ہے اور رشد بھی کرتا ہے۔ بس یہاں پر پودوں کی مختلف انواع موجود ہیں اور انسان بھی موجود ہے۔ حساس آ کر کیا کرتی ہے؟ یہ فصل ہے، حساس فصل ہے، حساس آ کر انسان کو جدا کر دیتی ہے پودوں سے۔ اب یہ کہاں پودوں سے جدا کر رہی ہے؟ جن سے بعید میں، کیونکہ جسم نامی انسان کی نسبت جن سے بعید ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ بس وہ آ کر کیا جسم نامی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ جسم نامی یا حساس ہوں گے یا غیر حساس ہوں گے۔ اگر حساس ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مثلا انسان ہوگا اور حیوان ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ اور غیر حساس کیا ہوں گے؟ وہ پودے سارے جو ہیں اس سائڈ پر آ جائیں گے،
یعنی انسانوں سائڈ پہ چلا جائے گا حساس کی طرف، اور یہ غیر حساس کی طرف آ جائیں گے. بس حساس فصل ہے اور یہ انسان کو جدا کر رہی ہے مختلف انواع سے. کہاں پر؟ جنس بعید کے اندر جا کر. اس کو ہم فصل بعید کہتے ہیں. یہ ایک مطلب بیان کیا تھا. دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فصل جنس اور نوع کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، لیکن وہ نسبتیں ایک دوسرے سے فرق کرتی ہیں. یعنی آپ کہیں کہ رشتہ داری ہے، لیکن وہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ دو مختلف قسم کی ہیں، ایک ہی رشتہ داری میں نہیں ہے. فصل نوع کی نسبت مقوم ہوتی ہے، قاف دو نقطے والی، مقوم ہوتی ہے. مقوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی تشکیل دینا. ہاں، مثلا مثال دیتا ہوں، پانی کن سے مل کر بنتا ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. ہم کہیں گے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دو ایسے عنصر ہیں کہ جو پانی کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں. پس یہ مقوم ہیں پانی کے لیے، جو ذات کو تشکیل دینے میں کام آئیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقوم کہتے ہیں، کہ ان کے بغیر ذات ہی نہ بن سکتی ہو، ان کو مقوم کہتے ہیں. پس فصل جو ہے یہ نوعوں کے لیے مقوم ہوتی ہے. ناطق اگر نہیں آئے گا درمیان میں، اس وقت تک انسان نہیں بنے گا. انسان نوع ہے اور ناطق اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہے. پس ناطق فصل ہے، یہ نوع جو کہ انسان ہے اس کے لیے مقوم ہے کیونکہ اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہے. پس فصل اور نوع کا رشتہ جو ہے وہ مقوم والا ہے. جنس مقوم نوع ہوتی ہے، اور جنس جو ہے یہ فصل جو ہے یہ جنس کی نسبت مقسم ہوتی ہے، مقوم نہیں ہوتی، مقسم ہوتی ہے. جنس کی نسبت فصل جنس کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ مقسم ہوتی ہے. یعنی اجناس کو تقسیم کر دیتی ہے مختلف اقسام میں. مثلا اگر ہم اسی ناطق کو لے لیں، جنس کیا ہے؟ حیوان. جنس حیوان ہے، درست ہے، کیونکہ انسان کی بات چل رہی ہے. ہم مثال انسان کو بے عنوانی مثال لے کر چل رہے ہیں، تو ہمارے لیے انسان مثال ہے اور اس کی جنس جو ہے وہ حیوان ہے. اب ناطق آ کر حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. فصل اگر کہتی ہے کہ حیوان دو قسم کے ہیں، بعض حیوان ناطق ہیں، بعض حیوان غیر ناطق ہیں. جو حیوان ناطق ہوں گے وہ انسان بن جائیں گے، نو بن جائے گی، اور جو حیوان غیر ناطق ہوں گے وہ پھر الگ ہو جائیں گے اس سے. تو اب فصل آ کر جنس کو تقسیم کر رہی ہے. پس فصل کی جو نسبت ہے جنس کے ساتھ وہ مقسم والی ہے، اور نوع کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ مقوم والی ہے. جنس کے ساتھ مقسم والی اور نوع کے ساتھ مقوم والی ہے. اس میں بات واضح. آخری مطلب پڑھتے ہیں اور پھر اس مطلب کو ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ باقی مطالب کل ہم بیان کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہماری کیا ہے، اس کی فصل کی بحث ختم ہو گئی. ابھی آ جاتی ہے عرضی کی بحث. عرضی کی مختلف قسمیں ہیں. کلی طور پر عرضی کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. عرضی یا لازم ہوتی ہے یا مفارق ہوتی ہے. یا مفارق، قاف دو نقطے والی. عرضی لازم اس عرضی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے موضوع سے جدا نہ ہو سکتی ہو، اصلاً ممکن نہ ہو جدا ہونا. ممکن ہی ہو، ہاں، اس کو کہتے ہیں عرضی لازم. جیسا کہ 4 کا عدد زوج ہے، جفت کہلاتا ہے. اب 4 کے عدد کو جفت کہنا، یہ جفت ہونا اس کی صفت ہے اور عرضی ہے، کیونکہ 4 کے عدد کی ذات کو تشکیل نہیں دیتی ہے بلکہ ذات سے ہٹ کر ہے یہ ایک صفت.
عدد کی ذات کو کوئی اور چیز تشکیل دیتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی 4 سے جدا نہیں ہو سکتا، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ 4 اور جفت نہ ہو. اس کو کہیں گے عرضی لازم. دوسری قسم ہے عرضی مفارق. عرضی مفارق اس عرضی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے موضوع سے جدا ہو سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں عرضی مفارق. درست ہے. ان کی پھر آگے تھوڑا سا تفصیل ہے کہ اس کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ نے فقط عرضی لازم اور عرضی مفارق جو ہے وہ مد نظر رکھیں.